اللہ تعالیٰ مولانا صاحب پر کرم فرمائے، چونکہ بہت رقیق القلب ہے۔ مولانا اقبال صاحب کو صحت توانائی عطا فرمائے اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ نہیں ہے اب زمانے میں گزارا یا رسول اللہ، خبر لیجئے غریبوں کی خدا را یا رسول اللہ۔ اور کیا عاجزی انکساری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کا انداز ہے۔ فرماتے ہیں تلاطم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے بحر اسیا کا، نہیں ملتا سفینے کو کنارہ یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں یہ ضعف ناتوانی اور یہ ہنگامہ محشر، نہ چھوٹ جائے کہیں دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قسم اللہ کی کافی ہے دوزخ سرد کرنے کو، تمہاری چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ۔ کہاں کا خوف دوزخ اور کیسی فکر جنت کی، تیرے دیوانے ہیں محو نظارہ یا رسول اللہ۔ اور آخری جو شعر ہے مقطع کا، کہتے ہیں قریب بارگاہ پاک اشرف بھی ہے نالا زن، زمانے کا ستایا غم کا مارا یا رسول اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے UK کے مشہور و معروف متحرک عالم دین اور کتب کی اشاعت اور کتب کو پھیلانے میں اور انتظامی امور اور نوجوانوں کو قریب کرنے میں یہ استاد زمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور مسلک میں ان کی جو پختگی ہے اس کو بھی سلامت رکھے۔ حضرت علامہ عمر حیات صاحب قبلہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ عمر حیات صاحب قبلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم، وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام اور علماء ملت اسلامیہ، اللہ نعرہ رسالت یا رسول علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرات آج ہم سب عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ ممتاز احمد اشرف القادری نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم کی اس بابرکت تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے نہ انکار ممکن ہے نہ فرار ممکن ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کائنات میں ہزاروں افراد اس دنیا میں آ رہے ہیں اور اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم سب نے بھی ایک وقت پہ چلے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد قمرالزمان اعظمی صاحب قبلہ تشریف لائے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں حضرات۔ شاہ صاحب قبلہ ادھر آ جائیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد اس وقت یہاں علماء و مشائخ و سادات کرام کی موجود ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنا وقت پورا کر کے، لیکن کچھ ایسے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ نام فقیر تنہاندہ باہو، قبر جنہاندی جیوے ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود سے معاشرے کو خیر نصیب ہوتی ہے، جن کے وجود کو اللہ نے خیر کی کنجی بنایا۔ اور حضرت علامہ ممتاز احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چند مرتبہ ان سے ملاقاتوں کا شرف ہمیں بھی حاصل رہا، اور ایک مرتبہ تو قبلہ اعظمی صاحب مدد ذل العالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کے ساتھ بولٹن میں ایک طویل نشست ان کے ساتھ رہی، اور علم کی دنیا میں ان کا جو کام ہے، ابھی آپ سن رہے تھے علماء سے کہ تدریس کے میدان میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، پھر تحریر کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں، تفسیر قرآن کے میدان میں، اور پھر یہاں برطانیہ کی سرزمین میں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اولین وقت میں اس دھرتی پر آئے جی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دھرتی پر جنہوں نے موٹر وے بنایا اسلام کے لیے، راستے بنائے جنہوں نے اسلام کے لیے، مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نشتر صاحب، اس دور کے اندر ان اولین بزرگوں میں آنے والی وہ شخصیات، تو بڑی ان کی ماشاءاللہ خدمات ہیں ان شخصیات کی۔ اور میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اہل علم کی قدر نہیں کرتے، زندگی میں قدر نہیں کرتے، اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم قدر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ان میں سے یہ ہمارے بزرگ کئی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس دور میں یہاں آئے جب یہاں مساجد نہیں تھیں، جہاں ادارے نہیں تھے۔ مجھے ایک دن علامہ نشتر صاحب قبلہ فرمانے لگے، وہ ساتھی تھے علامہ ممتاز صاحب کے اس دور کے، تو وہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہڈرسفیلڈ میں جنازہ پڑھانے کے لیے میں بریڈ فورڈ سے جاتا تھا، ہمارے اس شہر کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بندہ اس وقت وہ موجود نہیں تھا، بہت سے جنازے اس وقت یہاں سے انہوں نے جا کر پڑھائے، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دھرتی پر آ کر اسلام کا چراغ روشن کیا ان لوگوں نے، اور ہمیں زندگی میں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، میں آج پہلی مرتبہ یہ کتابیں ان کی حضرت کی دیکھیں، اور یہ کتاب جس انداز میں انہوں نے ایک منفرد نرالے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا ایک ماشاءاللہ بڑا علمی کام بھی ہے اس حوالے سے، اور ہمارے بہت سے علماء اس میدان کے اندر جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہمیں اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی، میں اکثر احباب کو یہ بات کہتا ہوں کہ اب محافل میں مٹھائی تقسیم کرنے کی بجائے لنگر کے طور پہ کتاب تقسیم کرنی چاہیے، اب لوگوں کو کھانا کھلانے کی بجائے کتابیں تبرکاً تقسیم کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر زبان کے اندر لٹریچر کے میدان میں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی بھی توفیق دے، ہمیں بھی احساس ہو، ہماری قوم کو بھی احساس ہو، اور یہ لوگ جو موجود ہیں آج ان کی قدر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، چونکہ اس ملک کے جو حالات ہیں اور جو سلسلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں جی۔ تو ان حالات کے اندر حضرات پھر بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے ان لوگوں پر
جن کے وجود سے معاشرے کو خیر تقسیم ہو رہی ہے، جن کی زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ میں گزری ہے۔ ہمیں ان اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے، ان علماء کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اپنی نوجوان نسل کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور حکمت عملی کے ساتھ ہی اس ملک کے اندر ہم نے اپنے کاموں کو آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کام کرنے کے لیے وزڈم اور حکمت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت علامہ ممتاز احمد اشرف القادری آپ کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے۔ ان کی رحلت ایک بہت بڑا نقصان ہے، میں ان کے صاحبزادے اور ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے، دعا کریں خدا کرے جس طرح وہ علم کی خدمت کرتے رہے ہم بھی اسی طرح علم کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور ہم بھی اسی طرح دین کے پیغام کو پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ابھی علامہ قاری خیر الدین صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی کہ جو لوگ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاون ہوتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن ان کی سفارش اور شفاعت کے بدلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں وضو کرواتا تھا، یہ وہ ہے جو کتابوں کی اشاعت میں تعاون کرتا تھا، یہ کتابیں اٹھا کے تقسیم کرتا تھا، یہ پروف ریڈنگ کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو معاون تھے اس دنیا میں، تو انہیں بھی اللہ یہ شرف اور وہ مقام اور مرتبہ پھر عطا فرما دے گا۔ اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، ہمارے ان علماء و مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، اور ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔